الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاتر آیت نمبر 5 ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو جو وعدے ہیں وہ سب حق ہیں، سب پورے ہونے والے ہیں. ایک وعدہ بھی ایسا نہیں ہے جو ایفا نہ ہو، سارے کے سارے پورے ہوں گے. اللہ نے جو کہا ہے اللہ وہ پورا فرمائے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو اصل میں کھیل کود تماشا ہے، اصل میں لہلہاتے ہوئے باغیچوں کی طرح تمہیں پسند ہے، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کی معرفت سے دور نہ کر دے، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کے وعدے نہ بھلا دے، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں ایسے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ اور اس کے وعدوں کو ہی بھول جاؤ. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں ڈال دے.
اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیسے ہم دھوکے میں آتے ہیں, کیسے ہم اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو سب سے زیادہ ہماری رگوں میں رچ بچ جاتے ہیں. سب سے پہلے دنیا کی محبت, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا وینظر کیف تعملون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, سنن ترمذی کے اندر موجود, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ. دنیا کو ذائقے کے اعتبار سے چکھو گے تو میٹھی ہے, دیکھنے کے اعتبار سے دیکھو گے تو لذت بھری ہے. دنیا کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں لذتیں بھی بہت ہیں اور جس کو دیکھنے میں سرور بھی بہت ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا. اللہ نے تمہیں اس سرسبز و شاداب دنیا میں, اس لہلہاتی دنیا میں, اس لبہاتی دنیا میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس بات کو دیکھے کہ تم میں سے کون صحیح عمل کرنے والا, کون تم میں اللہ کی رہنمائی کو قبول کرنے والا, کون تم میں ایسا ہے جو اللہ کی شریعت کو قبول کرنے والا, اور کون ایسا ہے جو تم میں اللہ کی شریعت سے روگردانی کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس بات کو دکھانا چاہتا ہے, اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ اس کو بابر کرانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دھوکے میں ڈالنے والا شیطان کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. تم خبردار رہنا, یہ دنیا کی چاہتے تمہیں ایسے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دنیا 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 کرتے کرتے اللہ کو بھول جاؤ, اللہ کی آخرت کو بھول جاؤ, اللہ کے نظام کو بھول جاؤ, اللہ کے وعدوں کو بھول جاؤ, اللہ کی تعلیمات کو بھول جاؤ. اس بات کا خیال کرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. پھر اللہ تعالی سورہ یونس آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے, الا ان للہ ما فی السماوات والارض. یہ بات یاد رکھ لو, اس کو اپنی گرہ میں باندھ لو. خبردار, جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب خالص اللہ سبحانہ و تعالی. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا, جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. تم بھی اللہ کے, تمہاری زندگی بھی اللہ کی ہے, تمہارے اندر جو روح ہے نا, روح وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے. سب اللہ کا ہے. یہ تو مال ہی اللہ کا ہے, ساری کائنات ہی اللہ کی ہے, سارا آسمان ہی اللہ کا ہے, ساری زمین ہی اللہ کی ہے, جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے, سب کا سب اللہ کا ہے. الا ان وعد اللہ حق. جیسے یہ بات حق ہے کہ آسمان اور اس میں رہنے والے اور آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی, جیسے یہ بات حق ہے کہ زمین اور زمین میں رہنے والے اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی, ایسے یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں, کبھی اس کے وعدوں میں ہیر پھیر نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو علم ہی نہیں رکھتے, جانتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کبھی اپنے وعدوں سے ہیر پھیر نہیں کرے گا, اللہ کبھی اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تیار ہوتے اور اللہ کے لیے مضبوط عمل کرنے والے ہوتے, مگر لوگوں نے ایسا نہیں کیا. لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا, لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا, لوگوں نے اللہ کے نظام کو بھلا دیا, لوگوں نے اللہ کی شرع کو بھلا دیا, لوگوں نے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے دین کو بھلا دیا. نتیجہ ان کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے خفا ہے. سورہ روم آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, فاصبر ان وعد اللہ حق. مشقتیں آئیں گی, مصائب آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, بہت مشکلات ہوں گی, جینا مشکل ہو جائے گا, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی, سکون چھین لیا جائے گا, امن چھین لیا جائے گا, دنیا میں رہنا اتنا دشوار ہوگا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبر والے کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا مجھ سے زیادہ اچھا تو یہ قبر میں لیٹا ہوا شخص ہے، کم سے کم مجھ سے زیادہ امن میں تو ہے، کم سے کم مجھ سے زیادہ سکون میں تو ہے۔ دنیا میں اس طرح اس کا امن چھن جائے گا، دنیا میں اس طرح اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آج آپ اپنے میتوں کے بارے میں یقیناً یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ چین میں تو یہ ہے، زندگی تو اوپر ہو گئی، امن تو اوپر ہو گیا، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ فرمایا فاصبر، جب دنیا کی مشکلات اتنی بڑھ جائے تو کیا کرنا؟ فاصبر، صبر کرنا، ان وعد اللہ حق، تم اللہ کے وعدوں کو پاؤ گے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ان مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی، ان تکالیف کے بعد راحتیں آئیں گی۔ اللہ سے جڑے رہے تو اللہ سے جڑے رہنے کا تمہیں انعام ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور یاد رکھنا جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیے، آپ ان کو بے وزن نہ سمجھیے، ان کا ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ یہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیا، اور یہ تڑپیں گے اور سوچیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے، آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ ان کی بچت ہو گئی، یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں، ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، سب سے زیادہ دنیا میں قریب انسان کے ماں باپ اور ماں باپ کے قریب ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی مثال کو سب سے پہلے بیان کیا، اور میں لوگوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اور ڈرو اس دن سے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاریاں اختیار کرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے بالکل کام نہیں آئے، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع الامم ہے، پوری امت کی سفارش کرنے والے ہیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ دنیا میں کچھ چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اللہ کے ہاں بچا لوں گا تو فاطمہ یہ ممکن نہیں ہے، میں رشتہ داری کو تو نبھانے کا حق ادا کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے ہاں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اے میری بیٹی، اے میری بطول، اے میری لخت جگر، انقذی نفسک من النار، اگر میری قربت چاہتی ہو میری شہزادی تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اس کو فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، اپنی شہزادی کو فرما رہے ہیں، اپنی اس بطول کو فرما رہے ہیں جن کے سائے سے پہچان جاتے تھے کہ میری سب سے پیاری چھوٹی شہزادی آ رہی ہے، اس کو فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، یہ نہ سمجھنا تمہارا باپ رسول ہے تمہیں بچا لے گا، میں کسی کے کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ یہی کہتا ہے، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے گی۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ، کوئی بچہ بھی اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ جو نیکیاں خود کما کے لے کے جاؤ گے وہ کام آئیں گی، جو اچھائیاں خود لے کے جاؤ گے وہ کام آئیں گی، جو اچھائیاں میں نے کمائی ہیں ان کا بدلہ اور ثمرہ مجھے ملے گا، جو برائیاں کر کے جا رہا ہوں ان کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں، میں اس کا ٹھیکیدار بن جاؤں، میں اس کو کھینچ کے لے جاؤں، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آپ نے خود جب تک اعمال صالحہ نہیں کیے، آپ نے جب تک خود اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اس وقت تک آپ
کہ کوئی چیز کام نہیں آ سکتی. اللہ یہی بات فرما رہا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں لان تان کرنا، یہ دنیا کی زندگی میں دوسروں کو گالیاں دے کر اپنی چودراہٹوں کو اونچا کروانا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ فرمایا اس دنیا کی زندگی کی مثال ایک پانی کے ببل کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے. کیسے یہ دم ختم ہو جاتا ہے، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دنیا ختم ہو جاتی ہے. کیسے نوجوان بچے بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے بوڑھے ختم ہو جاتے ہیں، تقریر کرتے کرتے علماء فوت ہو جاتے ہیں. یہ سب دنیا کی مثالیں ہیں کہ کسی کو مہلت نہیں ملتی، کسی کو مہلت نہیں. یہ دنیا کی کتنی عبرت کی جا ہے کہ ایک طرف ایک شیخ قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی صدائیں لگاتے لگاتے ملک الموت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کا اذن آتا ہے، اللہ کا قرآن سناتے سناتے چلے جاتے ہیں. ایک طرف کتنے عظیم و شان محدث ہیں کہ طلبہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے شیخ سے کلمہ کہلوائیں. اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا کبیر عالم، کیسے اس کے سامنے حدیثوں کو پڑھنا شروع کریں کہ اس کے زبان سے کلمہ نکلے. لہذا احادیث پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھو اللہ کی قدرت، شیخ نظر کے عالم میں ہے، احادیثوں کو ملا جلا کے طلبہ نے پڑھنا شروع کیا. شیخ اس نظر کے عالم میں بھی، اس کرب میں بھی، اس تکلیف میں بھی رسول اللہ کی حدیث کے اتنے بڑے محافظ ہیں کہ وہاں پہ حدیث کی صحت کا التزام کرتے ہیں اور حدیث کو صحیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من آخر کلمہ لا الہ الا اللہ، بس یہ کہتے ہیں اور شیخ کی روح نکل جاتی ہے. تو جب اللہ اپنے مقربین سے محبت کرتا ہے تو ان کی زبان سے آخری کلمہ کیا نکلواتا ہے؟ لا الہ الا اللہ نکلواتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت نہیں فرماتا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ایک ویڈیو بہت وائرل ہے، مجھے بھی کسی نے بھیجا عبرت کی جاہ پکڑنے کے لیے. ایک اولاد اپنے باپ کی قبر میں اتر کے اس کے انگوٹھے لگا رہی ہے، باپ کے انگوٹھے اپنی کاغذات پہ لگوا رہی ہے کہ یہ ساری جائیداد میری ہو جائے. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جائیداد میرے لیے کچھ کام نہیں آئے گی، میں تو اس قبر سے زندہ بھی باہر نہیں جا سکوں گا. ملک الموت آئے اور اسی انگوٹھے لگاتے لگاتے اس کی روح قبض کر لی. یہ میت کے انگوٹھے لے رہا تھا اور چند لمحوں میں خود میت ہو گیا اور خود ڈھیر ہو گیا. جو دوسروں سے جائیداد چھیننے کا خواہش تھا، اللہ نے ساری دنیا اس سے چھین لی اور اس کو عبرت کی جاہ بنا دی. یہ جائیداد کمانے کا شائق تھا، اللہ نے پوری دنیا ہی چھین لی اور نمونہ عبرت بنا دیا کہ یہ دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے. شداد نے کتنی بڑی جنت بنائی، کتنی بڑی جنت بنائی. اس کے ٹاپ موسٹ انجینئرز نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ کم سے کم اپنی جنت تو دیکھ لو. شداد ہمیشہ اترا کر کہتا تھا اس جنت کو کبھی نہیں دیکھوں گا، جب جاؤں گا تو باہر نہیں نکلوں گا، ایک ہی دفعہ جاؤں گا پھر باہر نہ نکلوں گا. اللہ نے ایسا نمونہ عبرت بنایا کہ جس کے بڑے بڑے دام و دریغ دعوے تھے، اللہ نے اس کی روح کو قبض کرنے کا فیصلہ کتنا خطرناک فرمایا کہ جب یہ مرا تو نہ یہ زمین پہ تھا نہ آسمان میں تھا، ایک پاؤں رکابی میں اور دوسرا ہوا میں تھا، اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کی اس حال میں کہ یہ فضا میں تھا. جب یہ زمین پہ گرا تو یہ بے روح ہو چکا تھا اور بغیر زندگی کے زمین پہ گرا تھا. اللہ نے اس کو جائے عبرت ایسے بنایا کہ نہ اس کو زمین پہ مارا نہ آسمان پہ مارا، بیچ فضا میں اس کی روح کو قبض فرمایا. یہ اللہ کی طرف سے جا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نمونہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت کچھ کما لیں گے. یہ دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا. اگر دنیا کی محبت میں آ گئے تو یہ دنیا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اگر تم اللہ کی محبت میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالو. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے،
تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. تم یہ کہتے ہو میرا حق ہے, میرے بچوں کا حق ہے, تم بھی اللہ کے, تمہارے بچہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, سارے اخراجات اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں, ان کو اللہ نے جب اچھا کھلانے پلانے کا وعدہ کیا ہے, نہ تم اللہ سے زیادہ دے سکتے ہو, نہ تم اللہ کی دین میں رکاوٹ بن سکتے ہو. اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ پر اعتماد کرو گے, اللہ نے جس طرح تمہیں سرخرو کیا ہے تمہارے بچوں کو بھی سرخرو کرے گا. لیکن نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا اعتماد اللہ پر ہو, تمہارا اعتماد اللہ پر ہو. تمہارا اعتماد دنیا کے ان تماشبینوں پہ نہ ہو جو صرف تماشے کی حد تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں. جب تمہارا آنے وقت پڑتا ہے یہ سارے ہٹ جاتے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں کوئی نہ ڈال دے. اس بات سے بچنا کہ کہیں تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں ایسے پڑ جاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی دور ہو جاؤ. صحیح مسلم کتاب الجنتی وصفتی کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, یا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. بدر کا موقع تھا, رسول اللہ کے پاس چند صحابہ تھے, وہاں پر 1000 کے قریب لشکر تھا. رسول اللہ کے چند سو صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے آئے تھے. صحابہ اکرام کو اللہ نے فتح سے نوازا. قریب بدر میں, بدر کے اندھے کنویں میں ان سرداروں کی لاشوں کو ڈالا گیا جو سردار کفار تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام قریب بدر پہ کھڑے ہو گئے, بدر کے کنویں کی مندیر پہ کھڑے ہو گئے, خطاب کر کے کہنے لگے, یا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا, کیا تم اس چیز کو پاتے ہو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا, تم اس کو سچ پاتے ہو نہیں پاتے؟ ایک صحابی نے عرض کیا, میتوں کو سناتے, یہ تھوڑی سن سکتے ہیں. اور میں نہیں ہے, اس وقت تم سے زیادہ سن سکتے ہیں. اللہ ان کو سنوا رہا ہے, جو میں ان کو کہتا ہوں اللہ ان کو سنوا رہا ہے. فرمایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ پہ یقین کرو ہم تمہیں فتح یاب کریں گے, ہم نے اسے حق پا لیا. کیا تم نے اسے حق پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ آج تمہیں جہنم رسید کر دیا. دنیا کی ساری طاقت ہونے کے باوجود آج تمہیں مسلمانوں کی تل و تلے روند دیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, ہم نے اللہ کے وعدے کو سچ پا لیا. کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ پایا؟ اللہ رب العالمین سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کوئی مقابلے کا فیصلہ فرما لے تو وہ بات اٹل ہے, ہو کر کے رہے گی جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 5 میں فرمایا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ اس بات کو جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے, اور وہ بہت بڑا سننے والا ہے, ہر بات کو جاننے والا ہے. اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے. وقت مقررہ بس آ ہی جاتا ہے, آیا ہی جاتا ہے. تم اس کی تیاری کرو, تم اس کے لیے تیاری کرو, تم اللہ کو راضی کرنے والے بنو, تم اللہ کو خوش کرنے والے بنو, تم اللہ کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کو کرنے والے بنو. اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورے دل سے قبول نہیں کرو گے یقیناً نجات دہندہ نہیں بنو گے. سورہ مریم آیت نمبر 61 میں فرمایا, جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا. فرمایا عدن نام کی ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. جو اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کا ہو کر کے رہے گا, اللہ کی ہر بات کو مانے گا, اللہ اسے جنات عدن میں داخل کرے گا, ہمیشہ والی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں سے کبھی کوئی نہیں نکلے گا. سورہ روم آیت نمبر 6 میں فرمایا, وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لوگوں میں سے اکثریت ان کی ہے جن کو پتہ نہیں.
وہ سمجھتے ہیں اللہ کے وعدے جھوٹ ہیں. جو آدمی جھوٹا ہوگا وہ ہر ایک کو جھوٹا سمجھے گا. یہ طبیعت اور فطرت کی بات ہے. اگر میں جھوٹا ہوں میں کسی پر یقین نہیں کروں گا, میں ہر ایک کو جھوٹا سمجھوں گا. میں سچا ہوں ہر ایک کو سچا سمجھوں گا. میں رحیم ہوں ہر ایک پر رحم کروں گا. میں کریم ہوں ہر ایک کی عزت کروں گا. لیکن اگر میں ذلیل ہوں تو ہر ایک کی بے عزتی کو اپنا شعار سمجھوں گا. جیسے میں خود ہوں ویسے میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کروں. یہ اللہ نے انسان کی طبیعت کا مزاج بنا دیا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں گے جو لوگوں کو بے عزت کرنے والا ہے, جو لوگوں کی حتیٰ کہ عزت کو اچھا سمجھنے والا ہے, لوگوں کو نیچ نوائی سے پیش آنے والا نہیں, خود ان کے ساتھ نیچ پن کرنے والا ہے, آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے اندر سے عزت اور غیرت کو چھین لیا ہے. اس کے اندر کوئی ایمان کی رمق نہیں ہوگی. چاہے وہ جو بھی کچھ عبادت کرے وہ ایمان کی رمق سے نکلا ہوا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس بات کی تربیت کی ہے وہ حیا ہے. فرمایا الحیاء من الایمان, حیا جو ہے حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اگر تم میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو دل چاہے کرتے پھرو, اللہ رب العالمین کو تمہارے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے. یہ آپ کے باحیا ہونے کی بڑی علامت تھی. مذاق بھی کرتے تھے, تبسم بھی فرماتے تھے, اتنا مسکراتے تھے حتی بدت نواجذہ, مبارک کچلیاں ظاہر ہو جاتی تھی, اور اتنا روتے تھے کہ حتی دم سیول, آپ کی داڑھی مبارکہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. رسول اللہ کو تمام صفات کے اندر داخل. میرے بھائی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 194, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ہم لوگوں تمہیں ایک دعا سکھاتے ہیں, تم یہ دعا کیا کرو. کیا دعا کیا کرو؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ اے ہمارے رب, آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی جو ہم سے وعدہ کیا ہے نا, آپ وہ ہمیں عطا فرما دیں. اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا, تمہاری امتوں کو عطا کروں گا. اے اللہ وہ تمام رحمتیں ہمیں عطا کر دیجئے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لیجئے کہ جس دن ساری کائنات کے سامنے ننگ دڑنگ سارے کے سارے بغیر ختنہ کے, بغیر جوتیوں کے, بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. آپ دیکھیں اللہ نے نظام کیا بنایا ہے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بغیر ختنہ کے کھڑے ہوں گے. کیوں؟ جیسے دنیا میں اصل آئے تھے اللہ اس طرح اصل میں لا کر کے کھڑا کر دے گا. بغیر لباس کے آئے تھے بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے. بغیر جوتیوں کے آئے تھے بغیر جوتیوں کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ننگ دڑنگ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. ام المومنین عائشہ نے کہا اللہ کے نبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. کہا عائشہ ایسا ہیبت کا مقام ہوگا کوئی نظر نہیں اٹھا سکے گا. کسی کو دیکھنا تو درگزر اور کسی کو دیکھنا تو درکنار, وہ آنکھیں نہیں اٹھا سکے گا. اتنی دہشت ہوگی. ہر ایک کی زبان پہ یہ ہوگا کہ میں گیا, ابھی گیا اور ابھی گیا, بس میری شامت آ گئی. اتنی دہشت کا وقت ہوگا. فرمایا تم دعا کرو اللہ میں اس دن رسوا نہیں کرنا, تو ہم تمہیں رسوائی سے بچا لیں گے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا لیجیے گا. انک لا تخلف المیعاد, اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ اپنے وعدوں کا ہمیشہ پاس کرتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں. آپ اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہیں. اے اللہ اپنے وعدوں کا لحاظ فرما لیجیے گا اور ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی کتنی زبردست ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کبھی اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا, اور جو نبیوں کے تحت چلنے والے تھے, ان پر ایمان لانے والے تھے, اللہ کبھی انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. اگر ہم اللہ کے انبیاء کے ساتھ چلنے والے ہیں, اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانے والے ہیں, اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں,
اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی ہمارا آسرا نہیں چھینے گا۔ لیکن اگر ہم بے ایمان ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ کی شریعت سے روگردانی کرنے والے ہیں، پھر اللہ کی شان ہے، اللہ عادل ہے، منصف ہے، اس کا عدل زبردست ہے، وہ اپنا عدل کرتا ہے اور زبردستی تو کسی کو جنت میں داخل نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کرنے والے بنیں گے، یقیناً درجات العلا حاصل ہوگا، اللہ کی تابعداری کو قبول کریں گے، یقیناً اللہ کی شریعت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے، کامیاب اور کامران ہونے والے بنیں گے اور درجات العلا کو حاصل ہونے والے بنیں گے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں کو سمجھ لیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کی شریعت سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت سچی ہے، قیامت سچی ہے، اللہ کا عذاب بھی سچا ہے۔ جو اللہ کی تعلیمات کو قبول کرے گا وہ سچ پہ رہے گا، اور جو اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اسے اور ہمیں بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے، بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں خود جھانکو، اس سے پہلے کہ اللہ ساری کائنات کے سامنے برہنہ کر دے، اپنے گریبان میں جھانک لو، دیکھو کیا کیا برائیاں ہیں، چھوڑو ان برائیوں کو، نکالو اپنے اندر سے وہ خرافات جو تمہارے اور میرے اندر موجود ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ جب تک ہم اللہ کی رحمتوں کے طالب نہیں بنیں گے، اس وقت تک کبھی بھی اللہ کے ہاں درجہ بلندی کو حاصل کرنے والے نہیں بنیں گے۔ لہذا اللہ کے ہاں رحمتوں کے طالب بنیے، شریعت مطہرہ کے طالب بنیے، تاکہ رحمت الہیہ حاصل ہو جائے، کامیابی اور کامرانی مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے، اور آخرت کے دن رسوائیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کرسی پہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو کرسی کو کیسے رکھیں؟ کرسی کی پچھلی ٹانگیں صف کے کنارے پہ ہونی چاہیے۔ اولاً کرسی پہ نماز پڑھنے میں محدثین کا اختلاف ہے، بہت سے بڑے بڑے محدثین اس کے قائل نہیں ہیں، بہت سے محدثین اس بات کے قائل ہیں۔ ہمارے استاد ہیں شیخ الحدیث رفیق اثری حفظہ اللہ تعالی علیہ ورعاہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی موجود تھی، رسول اللہ نے کرسی پہ نماز نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ماننے والے ایسے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ کرسی پہ نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ امت کے کبار محدثین میں بڑے بڑے ایسے ہیں، مفتی عبدالستار حماد ہیں، مفتی اعظم پاکستان حفظہ اللہ تعالی علیہ ورعاہ، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں، وہ جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ بہرحال محدثین میں ایک اختلافی مذہب ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کرسی جب رکھنی ہو تو اس کی پچھلی ٹانگیں سب کے پچھلے حصے میں ہونی چاہیے، گویا کہ جہاں پہ آپ کی ایڑی ہوتی ہے وہاں پہ کرسی کی پچھلی ٹانگیں ہونی چاہیے، تاکہ صف کی درستگی رہے۔ بھلے آپ کے گھٹنے اور ٹانگیں آگے ہو جائیں، لیکن آپ کرسی پر اس طرح بیٹھیے کہ آپ کی پچھلی ٹانگیں، کرسی کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ صف کے کنارے پر ہیں۔ اس بات کا ذرا لحاظ فرمائیں۔ ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ صف میں جگہ باقی ہے، اب صف میں جگہ باقی ہے اور کوئی شخص کرسی پہ موجود ہے تو وہ کیا کرسی صف میں ملا لے گا یا بالکل کونے میں جائے گا؟ دیکھیے بات یہ سمجھ لیجئے کہ کرسی پر بیٹھنا ایک عذر ہے، اور جب عذر ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ الضروریات تو بھی ہم معذورات کے تحت مسئلہ عربی میں مشہور ہے قواعد فقہیہ کے اندر کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورتوں کی بنا پہ مباح ہو جاتی ہیں، عام حالتوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ مسئلہ مباح ہو جاتا ہے۔ اب صف خالی ہے، بیچ میں جگہ چھوڑ کے کونے میں کرسی میں بیٹھ گئے، یہ صف ٹوٹ گئی، یہ صف درست نہیں ہے۔ لہذا اگر صف میں جگہ باقی ہو تو کرسی والا اس سے اپنی صف ملا لے اور کرسی اپنی ملا کے بیٹھ سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کرسی کے برابر میں کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو اس کی صف نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ معذور ہے اور ضرورت مند ہے، نیچے نہیں بیٹھا جا رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ بلا ضرورت کوئی ایسا عمل نہ کرے، ضرورت کے تحت تکلیف میں کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی صف میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن صف میں خلل چھوڑ کے کونے میں کرسی رکھ لینا اور بیچ میں صف میں جگہ باقی ہے اس کو چھوڑے رکھنا، یہ غیر مناسب بات ہے اور یہ خلل والی بات ہے، یہ صفوں میں خلل پیدا کرنے والی بات ہے، تو یہ مباح نہیں ہے۔